ایک بہت بڑی بات ہے اور بہت بڑی سچائی ہے کہ شیطان کا سب سے پہلا حملہ، شیطانوں کا سب سے پہلا حملہ، ابلیس اور اس کے جتنے بھی چیلے چپاٹے ہیں، ان تمام کا سب سے پہلا حملہ انسانوں پر یہ ہوتا ہے کہ انسانوں کو بے ستر کر دے، جو چھپانے کی چیزیں ہیں اس کو ظاہر کر دے۔ سب سے پہلا حملہ شیطان نے آدم پر کیا کیا تھا؟ یہی تو کیا تھا کہ ان کو بے ستر کروا دیا تھا، ان کے جسم سے کپڑے نکلوا دیا تھے، یہی تو سب سے پہلا حملہ ہوا تھا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن عظیم کے اندر فرمایا کہ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور حوا کو بہکا دیا۔ وہ بہکانا اس کا یہ تھا کہ ان دونوں کے جسموں سے کپڑے نکلوا دیے تھے، جن چیزوں سے یہ لوگ اپنے ستر کو چھپائے ہوئے تھے شیطان نے اسے نکلوا دیا تھا۔ تو سب سے پہلا حملہ اور سب سے بڑا حملہ شیطان کا یہ ہوتا ہے کہ انسان کو بے ستر کر دیا۔ دیکھیں شیطان کے حملوں کے کتنے لوگ شکار ہیں، شیطان کے فتنوں میں کتنے لوگ پڑے ہوئے ہیں، کتنے لوگ مبتلا ہیں۔ دنیاوی تاریخ دیکھیے، دنیا میں گھوم کر دیکھیے، کتنے لوگ آج بے لباس ہیں، جن کا ستر ڈھکا نہیں ہے، اسلام نے انہیں بے لباس کہا ہے۔ خاص طور سے اس میدان میں جو ماڈل قسم کی عورتیں ہوتی ہیں وہ اور بے ستر ہوتی ہیں، کپڑے پہنے ہوتی ہیں مگر اس کے باوجود بھی بے ستر ہوتی ہیں۔ تو شیطان کا سب سے بڑا حملہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو بے ستر کر دے، اور آج وہ اپنے اس مقصد میں کافی حد تک کامیاب ہے۔ میرے بھائی کتنی ضرورت ہے لباس کی، آپ کو پتا ہے؟ دیکھیں نا، لباس جب آدمی پیدا ہوتا ہے، ایک آدمی جب دھرتی پر وجود میں آتا ہے تو کسی نہ کسی لباس میں لپٹا ہوا ہوتا ہے۔ اس کو لا کر کے آپ دیکھیے ہاسپٹل میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں کپڑے وپڑے میں لپیٹ کر لا کر کے سامنے رکھا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جب دھیرے دھیرے پلتا بڑھتا ہے ہمیشہ اس کے جسم پر کپڑے ہوتے ہیں، جوان ہوتا ہے کپڑے ہوتے ہیں، بوڑھا ہوتا ہے کپڑے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ جب مر جاتا ہے اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو بھی اس کے جسم پر کپڑے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ جب اس کو قبر میں دفنا دیا جاتا ہے تب بھی اس کے جسم پر کپڑے ہوتے ہیں۔ یعنی کپڑا آدمی کے روز اول سے لے کر کے آخر تک کبھی بھی اس کے جسم سے جدا نہیں ہوتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی اہمیت اور فضیلت کی بات ہے۔ تو اس لیے لباس کی تقریب کیجئے، لباس کی عزت کیجئے، لباس کی اہمیت کو سمجھیے، اس لیے کہ رب العالمین نے جو عزت بخشی ہے ہمیں دنیا کے اندر تمام مخلوقات پر، اس لیے بخشی ہے کہ ہم اوروں سے الگ تھلگ ہے۔ دوسرے جاندار تو ننگے ہوتے ہیں، ان کے جسموں پر کپڑے نہیں ہوتے ہیں، ان کے بدنوں پر کپڑے نہیں ہوتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے ہمیں صاحب لباس بنایا ہے، ہمیں کپڑا عطا کیا ہے، لباس دیا ہے، اس لیے اس کی عزت کر کے ہمیں اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا حضرت آدم کے حوالے سے، یا بنی آدم، کپڑے کے حوالے سے بتایا۔ دیکھیے آپ دھیان دیجئے، اللہ نے فرمایا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، اے آدم کی اولادو، اے انسانوں، کہیں تم کو شیطان فتنے میں نہ ڈال دے اسی طرح سے جس طرح سے شیطان نے تمہارے بابا کو فتنے میں ڈال کر کے ان کے جسم سے ان کے کپڑے اتروا لیے تھے۔ کہیں ایسا تم کو فتنے میں نہ ڈال دے۔ اللہ نے دنیا انسانیت کو نصیحت کی ہے، قرآن کے اندر پیغام دیا ہے، یہ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، ہمیشہ شیطان سے ہوشیار رہنا، کہیں تم کو اسی طرح سے فتنے میں نہ ڈال دی یہ شیطان جیسے اس نے تمہارے دادا حضرت آدم علیہ السلام اور ماں حضرت حوا علیہ السلام کو فتنے میں ڈالا تھا۔ وہ فتنہ کیا تھا؟ ان کے جسموں سے لباس کو اتروا دیا تھا تاکہ وہ ایک دوسرے کے ستر کو دیکھیں، بے حیا بنا دیا تھا، بے شرم بنا دیا تھا انہیں۔ اور پھر آگے فرمایا، کیا فرمایا؟ انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، یاد رکھو وہ اور اس کے قبیلے، وہ اس کے خاندان کے لوگ، شیطان اور شیطان کے جتنے بھی ساتھی ہیں، وہ تم کو ایسی جگہوں سے دیکھتے ہیں کہ تم انہیں دیکھ نہیں سکتے۔ یعنی ہمیشہ وہ اس طاق میں رہتے ہیں کہ کس طرح سے انسانوں کو گمراہ کیا جائے، اور اس کے لیے باقاعدہ وہ بیٹھے رہتے ہیں، ایسی جگہوں پر بیٹھے رہتے ہیں، طاق میں لگے رہتے ہیں کہ تم ان کو دیکھ بھی نہیں سکتے، شعور بھی نہیں رکھتے کہ کس طرح سے گمراہ کر رہے ہیں ہم کو، کہاں کہاں بیٹھ کر کے ہماری طاق میں لگے ہوئے ہم کو گمراہ کر رہے ہیں، تم کو شعور بھی نہیں ہے۔ تو شیطان تو اتنا بڑا دشمن ہے، اللہ نے خود قرآن کے اندر ایک جگہ فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، کسی کو کھلا دشمن نہیں کہا اللہ نے،
لیکن کہا کہ شیطان کے نقش قدم پر ہرگز نہ چلنا، اس لیے نہ چلنا کہ انہو لکم عدو مبین، تمہارا کھلا دشمن ہے وہ.